الحمد لله رب العالمين. عمرہ کیا، طواف کیا، سعی کیا، سعی بھول گیا، بال کٹوا لی، ماشاءاللہ بھول گیا، ایک بکری دم دو، 400 ریال بھرو گے، مجال ہے تیری نسلیں بھی نہیں بھولے گی. 400 کو بھی درد دے گا نا 28 روپے میں. کہتے ہیں کہ ایک مولوی صاحب نے کہا کہ پگڑی باندھنا سنت نہیں ہے. اللہ ان مولویوں کو ہدایت دے، 1400 سال کے بعد یہ پیدا ہوئے ہیں، مسئلے بھی 14ویں صدی کے نئے نئے بنا رہے ہیں. حضور نے ساری زندگی امامہ باندھا ہے، کہتے ہیں سنت نہیں. اللہ کے بندے یاد رکھو، جو چیز ساری زندگی ایک حضور کا عمل مبارک ہے، تو اصل وہ جو بات مولوی صاحب کہتے ہیں اس کو خود بھی سمجھ نہیں ہے کہ ایک ہے سنت، ایک ہے جواز، ایک ہے عادت، ایک ہے عبادت. اس کو تو اس کا خود بھی پتہ نہیں، وہ بیچارہ کیا فتویٰ دے گا. یہ بیچارے ابھی ہوئی 2 کتابیں پڑھی اور مولوی بن گئے، اس کا کیا کیا جائے. حضور کی زندگی میں کبھی اذان دیا ہے کس نے؟ حضور نے تو سکھلایا ہے. آپ اذان مؤذن تو نہیں تھے، آپ تو امام تھے، اور امام الانبیاء تھے. چونکہ حضور نے اذان نہیں دیا، تم بھی چھوڑو نہ دیا کرو، جان چھوٹے. اللہ کے بندے، آپ نے کہہ جو دیا، فرما جو دیا، یا قول ہوگا یا عمل ہوگا یا فعل ہوگا یا حدیث تقریری ہوگی، خدا کے لیے کسی کے پاس پڑھو، خود مولوی نہ بنو. مولوی ہرگز نشد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نشد. علم ایسے نہیں آتا، مربع ایسے نہیں بنتا جب تک مربی نہ ہو. لاکھ کتاب میں لکھا ہوا ہو، مربع نہیں بنے گا. کسی اللہ والے عالم کے پاس بیٹھو، کہتے ہیں کہ فرعون، حامان، شداد وغیرہ کے نام لکھ کے جسم پہ مل کے جلانا چاہے تھے، وہ تو خود جہنم میں جل رہے ہیں، تم کیا جلاؤ گے؟ اتنا شوق ہے تو ان کے ساتھ چلے جاؤ گے. اپنے جسم پہ نام لکھنے کا، اللہ رسول کا نام نہیں لکھتا، فرعون کا نام لکھ رہا ہے. اس کا کوئی علاج ہے دنیا میں؟ خاوند اپنی بیوی کے ظلم و ستم کی وجہ سے تنگ آ کر اللہ سے موت مانگتا ہے، ناجائز ہے. موت مانگنا ناجائز. ایسی بیوی کو طلاق دے دو، کیوں موت مانگتے ہو؟ جان چھوٹ جائے گی، اس کو بھی کوئی ٹکرے گا جو ٹھیک کر دے گا. تم اتنے بزدل اور تنگ ہو کہ بیوی سے ڈر کے موت ڈھونڈ رہا ہے، تو بہتر ہے خدا کے لیے جان چھوڑا ہوا ہے بیوی سے. اتنا بزدل آدمی میں نے نہیں دیکھا آج تک. کہتے جی آج کل کچھ اہل حدیث حضرات ہیں، ان کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے. بالکل کیوں چلے؟ ہر مسلمان اہل حدیث ہے. کون مسلمان ہے جو اہل حدیث نہیں ہے؟ سب سے پکے اہل حدیث تو ائمہ اربعہ ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل ہیں، جنہوں نے حدیثیں پڑھ کے یہ ساری فقہ مرتب کی ہے. ہم نے تو 2 حدیثیں پڑھی ہوئی.